السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صدقے کا ثواب بھی بڑھے گا، ظاہر سی بات ہے۔ صدقہ کرنے کا ویسے ہی بہت ثواب ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے، بہترین ہے؟ حضور نے فرمایا وہ صدقہ جو رمضان کے مہینے میں کیا جائے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک کے اللہ 70 دیتا ہے، اور صدقے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے 70 اور 70 سے بھی 700 گنا تک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حد سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا آدمی جو بیچارہ غریب ہے وہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے؟ روزانہ ہم کتنا خرچ کریں گے؟ 1000، 500، 1500، 2000۔ کوئی بہت بڑا دل والا ہے، امیر ہے تو وہ 2000، 5000 کر دے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 22 ایسے صدقوں کے بارے میں جس میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ آسان صدقے جس میں آپ کا خرچ کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن صبح سے شام تک آپ ہزاروں گنا صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا صدقہ ہے جس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، پہلا کام مسکرا کر ملنا۔ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ تو جب بھی آپ ملیں مسکرا کر ملیں، صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسرا، اچھی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی اچھی بات ہم بولتے ہیں نا وہ صدقہ ہے۔ تیسرا عمل ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ آپ نے سڑک پر دیکھا کہ کچھ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ہٹا دیجئے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ چوتھا ہے اجنبی آدمی کو راستہ بتانا۔ کوئی آدمی پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے، اس کو ایڈریس نہیں مل رہا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی صاحب ایڈریس بتانا، آپ نے اس کو ایڈریس بتا دیا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ پانچواں عمل ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا۔ ہوتا ہے نا، پڑوس میں پانی ختم ہو گیا تو اب وہ آپ سے آئے کہ بھائی ذرا پانی دے دو، آپ نے اٹھا کے لو، بھائی بھر لو، نل کھول دیا، 2-4 بالٹی وہ پانی لے گیا، صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں سے ڈول ڈال کے پانی نکالا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی ارجنٹ ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ نے اپنے ڈول سے پانی اس کے ڈول میں ڈال دیا، صدقہ ہے۔ چھٹا عمل ہے افطار کرانا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے تو اس کو ثواب ملتا ہے بالکل ایسا ہی جیسے افطار کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو روزے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اگر آپ کسی غریب آدمی کو افطار کرا رہے ہیں۔ اور افطار، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افطار کرانا تو بڑا مہنگا ہے، یہ تو امیر لوگ ثواب حاصل کر لیں گے، غریب آدمی کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا افطار کراؤ، کسی کو ایک کھجوری کھلا دو، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، چند گھونٹ لسی اور دودھ کے پلا دو، ہو جائے گا، صدقہ ہے۔ ساتواں عمل ہے نماز کے لیے جاتے ہوئے جو بھی قدم ہمارا اٹھتا ہے نا مسجد کی طرف، اس کے ہر قدم پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آٹھواں عمل ہے کسی شخص کا سامان سواری پر سوار کرانے میں مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ یار بہت محنت سے سامان اپنی سواری پہ رکھ رہا ہے اور روزے سے ہے، وہ روزے کا ٹائم چل رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانا صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائیں، صدقہ ہے۔ اب بیویاں اس کو پوائنٹ کر لیں گی، اپنے شوہروں کو دکھائیں گی، دیکھو، تو ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیجیے کہ بیوی آپ کو یہ چیز دکھائے، کبھی کبھی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ گونگے بہرے لوگوں کو کوئی بات سمجھانا۔ ہوتا ہے نا، کوئی گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی صاحب راستہ ادھر ہے، اس کی ہم نے مدد کر دی، اس کو کوئی بات سمجھا دی، صدقہ ہے۔ نابینا کو راہ دکھانا۔ کوئی اندھا ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، ادھر آئیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، صدقہ ہے۔ مسلمان کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں، صبح سے شام تک ہم کئی سو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، سلام سے شروعات کیجئے، صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، کلمہ طیبہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔
استغفار، استغفر اللہ صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، آپ اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کیجئے، صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کیجئے، گھر والوں کو اچھا کھلائیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی درخت لگائے اور اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، صدقہ ہے۔ اب آج کل کے ٹائم میں درخت تو ہے نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو آسانی پہنچے۔ مان لیجئے کوئی پانی کی بوتل لے کر نہیں آیا، آپ نے اپنی پانی کی بوتل، لو بھائی، تراویح پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا میرے سے پانی پی لو۔ کوئی پیدل آیا تھا، آپ بائک سے آئے، وہ بھی آپ جانتے ہو آپ اس کو، آپ نے کہا میری بائک پہ بیٹھ جاؤ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، صدقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ایسا کرنا ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو راحت اور آرام پہنچے، صدقہ ہے۔ اچھا جی، ضرورت مند کی مدد کرنا، حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، صدقہ ہے۔ یہ 20 صدقے ہو گئے۔ 21واں صدقہ ہے چاشت کی نماز۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہوتے ہیں نا، تو ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور چاشت کی نماز جو پڑھتا ہے تو اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ تو چاشت کی نماز بھی صدقہ ہے۔ 22واں عمل ہے اپنے بھائی کی فکر کرنا۔ جیسے آپ اپنی فکر کرتے ہو ایسے ہی اپنے سامنے والے مسلمان کی فکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ 22 اعمال ہیں جن پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ خرچ آپ کی جیب سے 1 روپیہ نہیں ہونا، لیکن روزانہ آپ اتنے سارے صدقے کر سکتے ہیں، اور رمضان میں اللہ 1 کے 70 دیتا ہے۔ خرچ کرنے کی فضیلت آپ کو ملے گی، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ بھائی اور کیا چاہیے ہم جیسے غریبوں کو؟ تو شروع کر دیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور رمضان کے مہینے میں ان 22 عمل کو، 22 اعمال کو، 22 ایکٹیویٹیز کو ضرور کیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ ویسے تو ہم ان میں سے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ارادہ، نیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تو ہم صدقے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔